اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ وأعداء اجمعین من یوم عداوتہم علی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإنها سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین واسلمت فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز سامعین قدر، مومنین اکرام، نہایت واجب الاحترام میرے سننے والوں، مومنین اکرام، آج کا جو پیغام ہے، آج کا پیغام حق ہے، آج کا میسج ہے، یہ چوتھی نشست ہے دین حق پر، یعنی اللہ کے دین کے اصول 5 ہیں۔ پہلا اصول توحید ہے، توحید کی یہ چوتھی نشست ہے۔ آج میں نے تحمید نہیں باندھنی کیونکہ میں نے پہلے اس کے فضائل اور بتائے کہ یہ کیا ہے، یعنی توحید پرست کسے کہتے ہیں اور دین اصول کیا ہوتے ہیں۔ آج میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے اس آیت کو لیا ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے میری نظر کے سامنے آئی۔ اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، محکم کتاب، اجمل کتاب میں سے اللہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے، آپ بھی تلاوت کریں، کھول لیں، دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بہترین دین تمام ادیان میں سے دین اسلام ہے۔ اس میں سارے متفق ہیں، محدثین، مفکرین اور جتنے بھی علماء ہیں لکھنے والے، سارے اس پہ متفق ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ کے نزدیک دین اسلام بہتر ہے، مگر جن کو کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اختلاف ہو گیا۔ یعنی اختلاف کیسے ہوا کہ ایک دوسرے سے فوقیت حاصل ہوگی، وہ کہتا ہے میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنی صورتیں پڑھی، وہ کہتا ہے میں نے 5 صورتیں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے فقہ کا جو بندہ تھا، میرا جو بندہ تھا محمود تھانوی تھا، اشرف تھانوی تھا، یا دیوبند تھا، یا احمد رضا بریلوی تھا، یا فرمان علی، سید فرمان علی شاہ صاحب تھے، یعنی ان سب میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے انسانوں کی نفرت کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کر دیا۔ اب اللہ اعلان کر رہا ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے توحید کی۔ توحید پرستو، ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ اللہ ہم پہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ اگر دن رات بھی دعائیں مانگتے رہو کسی کے لیے کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے، اللہ ان کے راضی ہو جائے، ان کے کام ایسے کیے ہوں گے جو اللہ ان کو دھتکار کر جہنم کی آگ طرف کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال حبط کر لوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ لوگ اعمال ان کے حبط ہو گئے جنہوں نے اس دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا۔ تفرقہ ڈالنے والوں کے لیے اللہ نے یہ جہنم کی آگ کا شعلہ بنایا اور اس میں بھڑکی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو آگے کیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے الا من بعد ما جاءہم من العلم۔ ہم العلم کا کیا مطلب ہے کہ ہم العلم سے حاصل ہو جانے والا علم بھی لے لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، سمجھدار بھی ہو گئے، پھر کیا ہے؟ باغیاً بینہم، بغض کی وجہ سے، اندر کی منافقت کی وجہ سے جو دوسرے کے لیے تھی، انہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھو، انسان سے بغض تھا، منافقت تھی، اس وجہ سے اس کی بات نہیں سنی، اس بندے کو دیکھا یہ بات کون کر رہا ہے، اس کے بغض کی وجہ سے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے باغیاً بینہم،
وَمِن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب اس کی وجہ سے اختلاف بڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نشانیوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نشانیاں کا انکار کر دیا۔ قرآن پڑھیں دیکھیں لکھا ہوا ہے اللہ کی خاص نشانیاں کا انکار کر دیا، جتنی من شاعر اللہ ہے اس کا انکار کر دیا۔ من شاعر اللہ کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس سے گزر گئے، یعنی کہ حضرت امام حسین کے لیے اگر کسی نے مرتجز کی دمبے کی شبیہ لی، حضرت ابراہیم اسماعیل کی شبیہ بنا کر، اسماعیل کی شبیہ بنا کر دمبا لیا، اللہ نے جنت سے بھیجا تو بتایا کہ میں شبیہ نبی کی جگہ دمبا بنا سکتا ہوں، تو اس کو لوگ اس پہ قائد ہیں، اس پہ قبول کر لیا، جتنے فرقے مان رہے ہیں۔ تو جب شبیہ کو بنایا مصطفیٰ کے بیٹے کی، جب اللہ مصطفیٰ کے گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے، سنبوں تلے اٹھنے والے چنگاری کی قسم، ہامتے ہوئے گھوڑے کے پسینے کی قسم، اس کے منہ سے نکلنے ہوئے جھاگ کی قسم، صبح داہوال بولنے والے کی قسم، تو اس کو بھی جھٹلا دیا۔ پھر جو امام حسین جس پہ سوار ہو کر کربلا کی جانب آئے، کتنا وفادار تھا مرتجز اور ذوالجناح، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ اللہ کی نشانیوں یعنی اتنی نشانیاں جھٹلا دیا۔ اور ناکہ جو نبی صالح کی ناکہ تھی اس کی بھی کوچیں کاٹ کے اس قوم نے جھٹلا دی، اللہ نے اس پر عذاب لایا۔ اگر اللہ کی نشانیوں کو نبی نے نشانی بنایا حیوان کو، یہ اللہ کی من شاعر اللہ، اللہ کی شاعر ہے، اس کا نہ کچھ کہنا، ان کو کوچیں کاٹنے سے، ان کو مارنے سے اگر اللہ ان پہ عذاب نہ لاتا تو پھر خیر تھی۔ اب اللہ نے تو عذاب لا کے بتایا کہ جب میرا نبی بتا دے کہ یہ اللہ کی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی، اسے کچھ نہ کہنا، تو پھر وہ جو قوم کہے گی وہ برباد ہو جائے گی۔ یہ آج جو قوم برباد ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ظاہری طور پہ عذاب نہیں آ رہا، کیونکہ میرے نبی سے اللہ نے وعدہ فرمایا، میرے حبیب جب تک آپ ان میں ہو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ظاہری عذاب نہیں لاؤں گا۔ ویسے ہمارے اوپر جزوی عذاب تو ہیں، ہم گھیراؤ میں گرے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے پریشان ہیں، پوری دنیا مسلم کنٹری کو، اسلام والوں کو تانے زنی کر رہی ہے، مار رہی ہے، نسل کشی کر رہی ہے۔ تو میں بات کو آگے بڑھاؤں تو جلد اللہ اس نشانی کو انکار کرنے والوں کو سے، جن کی آیتوں کی تکذیب کر دی، اللہ ان سے جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد، ظاہر ہے اللہ کا جلد کتنا جلد ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اگلی آیت نے اس میں جو اللہ نے پیغام دیا، فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمِنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ بہت بڑی بات اللہ نے یہ بڑا پیغام دے دیا کہ اے رسول، اگر یہ لوگ، اللہ ارشاد فرما رہا اپنے حبیب سے، اے رسول اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اللہ کو پتہ ہے رسول سے جھگڑیں گے، اور رسول کی موجودگی میں ہی جھگڑے، رسول کی موجودگی میں یہ کس دی آوازیں کہ اب خلیفہ کون بنے گا، اکٹھے ہو گئے۔ رسول خدا نے ان کی آوازیں سنی، پتہ دل کا حال جانتے تھے، خدا وحی کے ذریعے رسول کو بتا رہے تھے، اپنا علم دے رہے تھے۔ رسول نے کہا لاؤ قلم دعات میں لکھ دوں تاکہ تمہارا جھگڑا نہ ہو۔ تم نے غدیر پر تو جو سنا تھا نا، من کنتم مولا، اس پہ تو عمل نہیں کیا، اب میں لکھ دوں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی، میرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو جب جس نے کہا تھا میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو رسول کی زبان اور دماغ پہ شک کیا نا، تو کہا گیا کہ قلم دعات کیوں نہیں دی؟ تو لوگوں سے کہا نہیں، وہ بیماری کی وجہ سے ان کے اذہان ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ کا رسول ہر حالت میں رسول رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے نور سے نبی کا نور خلق کیا، اور جب اللہ کا نور، اللہ بھی بھولنے والا نہیں، بھلکڑ نہیں، اور اس کا حبیب بھی بھلکڑ نہیں، تو کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں نے کی۔ اور ان کے لیے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں کو، میں نے کہہ دو ان سے کہ میں اور میری اتباع کرنے والوں نے اگر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے ہیں، یعنی رسول کے سامنے جھکنا کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے قلم دعات مانگی، کاغذ مانگا، یہ لو، تسلیم خم ہو جائیں تو سمجھو انہوں نے آپ کے سامنے گردن رکھ دی، تو پھر کیا کرو؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے للذین اوتوا الکتاب وامیین واسلمت فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما الیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ کتاب اور ناخواندہ یعنی ان پڑھ جاہل لوگ بھی اندر تھے، مگر ان سے پوچھیں کیا تم نے تسلیم کیا ہے؟ یہ تو اپنے علم کی وجہ سے جہال ہو گئے، یہ بہت بڑے بندے بن گئے، یعنی پہلے بہت بڑے تھے، اسلام لا کر بھی بہت بڑی رہے، ان کے دماغ میں رسول آیا ہی نہیں، کتنی عظمت والا ہے۔ تو کیا آپ لوگ تو نہیں جانتے، ان پڑھ ہو، کمزور ہو، جاہل ہو، آپ تسلیم ہو گئے ہیں؟
اگر وہ لوگ ان میں سے کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہم تسلیم خم ہیں، آپ جانتے ہیں ہم آپ کے دروازے پہ جھک گئے ہیں، تو اللہ نے پہلا پیغام دیا کہ وہ ہدایت یافتہ اگر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر وہ منہ موڑ لیں، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، یعنی فَإِنَّمَا إِلَيْكَ الْبَلِّغُ، بلغ کہہ دو، بلغ کہہ دو، تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ، پہنچا دیا، آپ کا کام ہے پہنچا دینا بس۔ اللہ اپنے بندوں پہ خوب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین قدر، آج کی اس نشست کا حصہ ختم ہونا چاہتا ہے، ابھی اس میں کچھ حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پورا کر کے پھر ہم چلیں گے عدل پر۔ دوسری جو دین کے 5 حصوں میں سے دوسری ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللهم صل على محمد۔